إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللہ رب العزت سال میں ایک دفعہ آپ کی زیارت کا موقع عطا فرماتا ہے. اس سلسلے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا اپنے فاضل بھائی شیخ حکم رحیل حافظ اللہ کا اور شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق حافظ اللہ کا کہ جو رابطہ کرتے ہیں اور یہ موقع مہیا کرتے ہیں. یہ سارا ملنا جلنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. کوئی دنیا کی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی، نہ کوئی دنیا کا مقصد اس میں شامل ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالی اسے اپنی رضا کے لیے رکھے اور اس کا صلہ ہمیں قیامت کے دن عطا فرما دے. وہ قیامت کا صلہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح آج یہاں اکٹھا کرتا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اور اللہ رب العزت جو میدان محشر میں سب سے پہلی جزا اور صلہ عطا فرمائے گا عقیدہ توحید کی برکت سے، وہ ہمیں عطا فرما دے. وہ جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی کہ این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے، جن کا ملنا جلنا میرے لیے تھا اور جن کا زیارتیں کرنا میرے لیے تھا. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ اٹھیں گے
اور اللہ پاک فرمائے گا آج ان کے لیے میرے پاس دو تحفے ہیں، دو اعزاز ہیں۔ لہم منابر من نور، ایک تو ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہے، انتہائی میرے قریب، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اس قدر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور دوسرا تحفہ یہ ہے الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، جس دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، بڑی تپش اور حرارت ہوگی، بڑی تمازت ہوگی، اور یہ لوگ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کو حاصل کر کے۔ یہ صلہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص بنا دے، اور یہ ملنا جلنا اپنی رضا کے لیے خاص کر دے، اور اس کا نتیجہ اور صلہ ہمیں قیامت کے دن عطا فرما دے۔ اس وقت عالم اسلام ایک تشویش میں ہے۔ ترکیہ اور شام کا زلزلہ بہت ہی ایک دل دکھا دینے والا ایک معاملہ ہے، سب کے دل دکھی اور پریشان ہیں۔ جب یہ خبر ہم تک پہنچی ہم نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں سورج گرہن ہوا اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ چند الفاظ یہ ہیں کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے مرنے پہ، اللہ تعالیٰ کے امر سے گرہن لگتا ہے۔ یہودیوں نے عقیدہ خراب کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا تھا، اسی دن نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا، تو انہوں نے ایک آواز یہ نکالی کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہو، تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوں۔ حالانکہ جو بھی معاملہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اس کی قدرت سے ہوتا ہے، انہوں نے اس زمینی واقعے کو آسمانی تبدیلی کا سبب قرار دیا، جو کہ عقیدے کی ایک بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ انہیں نہ تو گرہن کسی کی موت پہ لگتا ہے نہ کسی کے پیدا ہونے پہ۔ ہاں صرف آپ نے ایک نشاندہی فرمائی، اذا رأیتم ذالک فافزعوا الی الصلاۃ، جب بھی تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اس امر کو کہ وہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے ایک دم بے نور ہو گیا اور دنیا میں تاریکی پھیل گئی، جب بھی تم یہ دیکھو تو فوراً نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع، رونا اور گر گرانا اور استغفار کرنا، یہ سارے معاملات انجام دو۔ تو اسی طرح یہ جو زلزلہ ہے ترکیہ اور شام کا، بڑی ہلاکتیں ہوئیں اور بڑے ہولناک منظر ہم نے دیکھے میڈیا پر، اور ابھی تک بڑی بڑی بلڈنگیں جو گری ہوئی ہیں، ملبے تلے لاشیں دبی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ رب العزت اس قسم کے حوادث سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبرت کا معاملہ یہ ہے کہ زلزلوں کا واقع ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث صحیح بخاری میں کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم ختم نہ کر دیا جائے۔ علم آہستہ آہستہ قبض ہو جائے گا
اور جہالت پھیل جائے گی۔ اور ایک حدیث میں صراحت ہے کہ علم کیسے قبض ہوگا، فرمایا کہ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرے گا علماء کو اٹھا کر۔ علماء آہستہ آہستہ یک کے بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے، ان کا علم ان کے ساتھ چلتا جائے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے نوجوان عالم دین میرے شاگرد بھی تھے بڑے لائق، مولانا شفیق الرحمن فرخ رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، اور بڑے صاحب علم تھے اور صاحب عمل تھے۔ تو علم آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا، یہ علامت قیامت ہے۔ اور ان دنوں میں کتنے علماء رخصت ہوئے اور جن کو ہم نے مٹی کے سپرد کیا، تو یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں بلاد عرب کا ذکر، بلاد عرب میں، عرب علاقوں میں زلزلے رونما ہوں گے۔ اور یہ زلزلہ ملک شام میں بھی آیا، عرب علاقہ ہے یہ علامت قیامت ہے۔ اور ہمارے بے تقارب الزمان، زمانے کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت کی برکت، وقت تیزی سے گزرے گا، تیزی سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ، فتنے بتظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، عجیب و غریب قسم کے فتنے، امراض، بیماریاں۔ اور وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، لوگ قتل کریں گے، قتل ہوں گے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے اندھے فتنے کا ذکر کیا، ابو داؤد کی حدیث۔ صحابہ نے پوچھا اندھا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قاتل کو پتہ نہیں چلے گا وہ کس کو قتل کر رہا ہے، بس قتل کرے گا۔ اور مقتول کو علم نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جائے، میرا قاتل کون ہے، کیوں، میرا قصور کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے پشاور میں کیا ہوا، قاتل نے اپنا وار کر دیا، اسے نہیں معلوم اس وار کے نیچے کون قتل ہوگا اور کون مرے گا۔ اور بیچارے جو مقتولین جو مرے، قتل ہوئے، انہیں نہیں معلوم یہ کام کس نے کیا، یہ دھماکہ کرنے والا کون ہے، ابھی تک کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ یہ اندھا فتنہ۔ فرمایا اذا رأیتم ذلک فانتظروا الدجال، جب فتنے کی یہ شکل ہو، قتل و غارت گری کی یہ شکل ہو، تو پھر دجال کا انتظار کرنا، اما اليوم و اما الغد، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا۔ اور دجال جو ہے یہ قیامت کے وقوع کی قریبی علامت، جو 10 علامتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی، جب وہ ظاہر ہوں گی تو قیامت فوری آ جائے گی۔ ان علامتوں میں زلزلے بھی، 3 زلزلوں کا ذکر، زمین بھی پھٹے گی اور لوگ اس میں دفن ہوں گے، اور پھر دجال ہے، یاجوج و ماجوج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، دابۃ الارض ہے۔ یہ 10 علامتیں، یہ علامات قریبہ ہیں۔ تو فرمایا جب قتل و غارت گری کا عالم یہ ہو کہ قاتل کو معلوم نہ ہو وہ کس کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے، تو دجال آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا۔ مانا یہ علامت انتہائی قریبی علامت ہے قیامت کے قائم ہونے کی۔ تو پھر ہمارا فرض کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، توبہ اور استغفار کی کثرت۔ اور جب بھی اس قسم کے حوادث رونما ہوں تو استغفار پوری قوم پر فرض ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کرنا، رجوع الی اللہ اختیار کرنا، نیکی اور تقوی کی زندگی بسر کرنا، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، معصیتوں سے بچنا۔ حسن بصری کا قول ہے کہ تنزل البلایا بالمعاصی وترفع بالتوبہ، تکلیفیں اور حادثے نازل ہوتے ہیں گناہوں کی بنا پر اور اٹھائے جاتے ہیں توبہ کی بنا پر۔ کثرت استغفار ہو، کثرت توبہ ہو۔ جب زلزلے کی خبر ہو، وہ ہولناکیاں ہم نے دیکھی، وہ تصویریں ہم نے دیکھی، بلڈنگوں کو گرتا ہوا ہم نے دیکھا،
تمہاری توجہ پھر اس اصل زلزلے کی طرف جائے جس کی شدت کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اصل زلزلہ قیامت کا وقوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے۔ تم نے دنیا کے زلزلے دیکھے ہیں اور بعض وقت لاکھوں افراد مر جاتے ہیں، لیکن جو قیامت کا زلزلہ بڑی وہ ہولناک شے ہے، بہت ہی ہولناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت نمودار ہوگی اس کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو وہ خاتون جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اپنے بچے کو فراموش کر دے گی، حالانکہ وہ بچہ کتنا محبوب ہوتا ہے، کتنا ماں کو پیارا ہوتا ہے، کس قدر اس کی حفاظت کرتی ہے، بچاتی ہے، مگر قیامت کا چہرہ دیکھ کر اپنے بچے کو فراموش کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت شدت ہول کی بنا پر اپنا حمل وضع کر دے گی، بچہ جن دے گی۔ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی قیامت کے چہرے کو محسوس کرے گا، حالانکہ بچے کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اسے کیا معلوم اس کے ماحول میں کیا ہے، مگر قیامت کا منظر اسے بھی پریشان کرے گا۔ بعض احادیث میں وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے گی ڈر اور خوف کی بنا پر، معصوم، نہ کوئی گناہ نہ کوئی معصیت، لیکن قیامت کا چہرہ دیکھ کر وہ بھی محسوس کرے گا، اپنی والدہ کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن ایک دودھ پیتا بچہ اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا، اس دن کی شدت کو دیکھ کر، اس دن کے کرب کو دیکھ کر، آراسات قیامت کو دیکھ کر دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، کیسے بچ سکو گے؟ تو حامل عورت اپنے حمل کو وضع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں پر ایک بے ہوشی کی کیفیت ہوگی شدت خوف کی بنا پر، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا شدید عذاب ان کے سامنے ہوگا، اس عذاب کا تصور ہوگا، ایک بے ہوشی کی سی کیفیت ہوگی، نہ زندہ نہ مردہ۔ یہ اصل زلزلہ، اس زلزلے کے بارے میں سوچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کا زلزلہ، زلزلت ہونا حرکت، زمین کو حرکت دی جائے گی۔ یہ زلزال، طلبہ یہاں موجود ہیں، جس باب سے اس کا تعلق ہے اس میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے، وہ حرکت بار بار دی جائے گی۔ یہ ایک آدھے منٹ کی جو زمین کی حرکت تھی، زلزلہ تھا، اس نے تباہی کی داستان چھوڑ دی، اور جب یہ زمین بار بار ہلائی جائے گی، بار بار حرکت دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، اور شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی، خطرناک ترین زلزلہ، یہ قیامت کا وقوع ہے، یہ قیامت کا چہرہ ہے، لوگ مشاہدہ کریں گے زمین کی حرکت کو، زمین کا ہلایا جانا، لوگ اس کا مشاہدہ کریں تو کیا کیفیت ہوگی، کیا رعب اور خوف کا عالم ہوگا۔ اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ کیا بوجھ؟ ایک تو قبروں کے مردے، ان قبروں کے مردے بھی زمین کا بوجھ ہے، اثقال ثقل کی جمع۔ دوسرا، زمین میں خزانے چھپے ہوئے، جن خزانوں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، بڑے بڑے ستونوں کی طرح سونے کے ٹکڑے ہوں گے، چاندی کے ٹکڑے ہوں گے باہر پڑے ہوئے، کسی کو ہوش ہی نہیں، یہ سونا پڑا ہے، ٹنوں کا ٹن سونا پڑا ہے، لیکن یہ زلزلہ، یہ ہولناکی، اب کسی کو ہوش ہی نہیں وہ سونا اٹھانے کی، بلکہ انسان کفے افسوس ملیں گے کہ اس سونے کی خاطر ہم نے بے عملی کا راستہ اپنایا، کسی کو قتل کیا، رشتے ناطے توڑے، اس دنیا کے سونے کی خاطر، اس مال کی خاطر، بالکل بے قدر، کوئی اس کی حیثیت نہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔
سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہوں گے، بڑے بڑے ستونوں کی مانند وہ سونے کے ٹکڑے ہوں گے، زمین نکال باہر کرے گی۔ لیکن اس وقت جو قیامت کا وقوع ہے انسان کی توجہ تک نہیں ہوگی۔ موت یہ قیامت کی پہلی ایک سیڑھی سمجھ لیجیے۔ عمرو بن عاص کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، ان کا آخری وقت تھا، موت قریب تھی، سکرات الموت طاری تھی، مگر کچھ ہوش بھی تھا ان کا بیٹا عبداللہ چرپائی پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک کیونکہ بہت بڑے تاجر تھے، ایک صندوق لایا گیا، اس میں سونا تھا، کسی تجارت کا نفع تھا، کوئی پرافٹ تھا جو ان کو دیا گیا کہ فلاں آپ کی تجارت کا یہ نفع آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس صندوق کو دیکھا، لیکن چونکہ موت کا سفر شروع ہو چکا، اب دنیا بالکل بے حقیقت رہ گئی۔ بیٹے عبداللہ سے کہا یہ تم لے لو، مگر بیٹا بڑا زاہد اور متقی تھا، اس نے مال قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ افسوس کیا کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے اس کا حساب بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یا لیتھا ملیۃ بعرا، کاش یہ صندوق جو ہے سونے سے بھرا نہ ہوتا بلکہ بکری کی مینگنیوں سے بھرا ہوتا، کاش اس میں سونا نہ ہوتا، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ دنیا کی حقیقت ہے، حرامها عذاب و حلالها حساب۔ اگر حرام طریقے سے کماؤ گے دنیا تو سراسر عذاب ہے، حرام کاروبار، حرام طریقہ اگر دنیا کماؤ گے تو سراسر یہ عذاب ہے۔ وحلالها حساب، اور اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو پھر پوری اس دنیا کا حساب دینا پڑے گا۔ حرام کا عذاب ہے اور حلال کا حساب۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا 5 سوال ہوں گے، 2 سوال مال کے تعلق سے، من این اکتسب وفیما انفق، یہ مال کہاں سے کمایا، ذرائع تمہارے حلال تھے یا حرام تھے؟ حرام تھے تو جہنم۔ کیوں؟ لن يدخل جنت لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت ایک ٹھکانہ ہے پاکیزہ، اور حرام مال تو غلیظ ہے، نجس ہے۔ اس غلاظت کو لے کر، نجاست کو لے کر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللحم الذی نبت من حرام فالنار اولی بہ، جو گوشت حرام سے بنتا ہے جہنم کی آگ اس کی حقدار ہے۔ اور اگر حلال سے کمایا تو پھر اینا انفق، کہاں خرچ کیا، اپنے اخراجات بتاؤ، مصارف بتاؤ۔ تو یہ دنیا اس کی حقیقت، حرام طریقے سے آئی تو عذاب ہے، حلال طریقے سے آئی تو حساب ہے۔ تو جناب عمرو بن عاص افسوس کر رہے ہیں، کاش یہ سونا نہ ہوتا بلکہ بکری کی مینگنیاں ہوتی، مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ تو ان کے بیٹے نے محسوس کیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، کہ ابا پر اس وقت سکرات الموت بھی طاری ہے، مگر باتیں بھی بڑی ہوش و حواس سے کر رہے۔ جس پر سکرات موت آ جائے وہ تو بالکل دنیا سے بیگانہ اور اس کی عقل گم ہو جاتی ہے، یہ تو باتیں بھی ہوش و حواس کی کر رہے۔ تو موقع غنیمت جانتے ان سے پوچھا کہ آپ اس وقت سکرات الموت میں ہیں، مگر آپ کی ہوش بھی اس وقت قائم ہے، باتیں بھی صحیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ موت کی حقیقت بتا سکتے ہیں؟ کیا اس وقت آپ کے احساسات بتا سکتے ہیں؟ کچھ موت کا منظر کچھ بتا سکتے ہیں ہماری عبرت کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا بنی الموت اشد من ان یوصف، میں موت کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن موت کا منظر بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ تمہیں سمجھا سکوں اس وقت مجھے کیا محسوس ہو۔ لیکن
معاملہ قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کأن رضوہ فوق اعناقی، رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، بڑے اس میں پہاڑ ہیں اونچے اونچے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ سارے پہاڑ اٹھا کر میری گردن پہ لاد دیے گئے، اتنا بوجھ محسوس ہو رہا، میری گردن پہ لاد دیے گئے۔ وَكَأَنَّ بَطْنِيَ الشَّوْكَ، لگتا ہے کہ یہ پیٹ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَكَأَنَّ النَّفَسِ يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ، اور لگتا ہے کہ میرا سانس جو ہے، جو بڑی سہولت سے آتا جاتا تھا، اس وقت سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے۔ یہ موت کا منظر۔ تو زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، بڑے بڑے ستونوں کی مانند سونا پڑا ہوگا، چاندی پڑی ہوگی، لوگ دیکھیں گے لیکن کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ موت کا سفر ہے، آخری سفر ہے، آخرت کا سفر ہے۔ یہ قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی ہولناکیاں، اپنے اندر وہ تصور پیدا کرو۔ زلزلے کی خبر ہم نے سنی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ٹس سے مس نہ ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ معاملہ اللہ کے ذکر کا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان تک جب زلزلے کی خبر پہنچی، اپنے سارے اہل و عیال کو، بیویوں کو، بچوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے صدقہ کر دو۔ اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کر دو، جس کے پاس جو مال ہے صدقہ کر دو۔ استغفار، توبہ، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت، یہ ہم سب کا ایک راستہ، اس کو اپنانا ہے، اپنانا ہے۔ جس رات نبی علیہ السلام کو خواب میں فتنوں کی نشاندہی کی گئی تو آپ وقت سے پہلے اٹھ گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، ماذا فتح اليوم من الخزائن وما نظرت من الفتن، کہ خواب میں نے کتنے خزانے دیکھے اور کتنے فتنے بھی دیکھے، کتنے فتنے دیکھے۔ آپ کی لونڈی خادمہ آپ کے پاس تھی، پانی وغیرہ دینے کے لیے وضو کا، فرمایا کہ ایقظوا صواحب الحجر، ان کمروں والیوں کو جگاؤ جا کر، اشارہ امہات المومنین کی طرف، جو کمروں میں سو رہے ہیں ان کو اٹھاؤ، ان کو جگاؤ۔ انہوں نے جاگنا تو تھا ہی جب تہجد کا وقت ہو اور فجر کا وقت ہو، لیکن قبل از وقت آپ نے حکم دی جگاؤ ان کو۔ فرب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، ان کو بتاؤ کہ دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں۔ یہاں لباس سے مراد عہدے کا لباس ہے، دنیا کے وقار کا لباس ہے، وہ نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، یہ ایک لباس ہے۔ اس لباس کو فرمایا کافی نہ سمجھو جب تک عمل نہیں ہوگا، تقوی نہ ہوگا، زہد نہ ہوگا، اس وقت تک قیامت کے دن کوئی لباس ہاتھ نہیں۔ دنیا کے لباس سارے ٹوٹ جائیں گے، بھرم سارے ٹوٹ جائیں گے، اور قیامت کے دن برہنہ ہوگی، اس عہدے کے بغیر آؤ گی، اس شرف اور اس اعزاز کے بغیر آؤ گی۔ تبھی اٹھو، رب تعالیٰ کے سامنے تضرع کرو۔ حالانکہ فتنے بھی واقع نہیں ہوئے، صرف فتنوں کی نشاندہی ہوئی ہے، فتنوں کی خبر آپ کو دی گئی، اور یہ آپ کا رد عمل کہ میری بیویوں کو اٹھاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں۔ یقیناً یہ خبریں ایسی ہیں، ان کو سن کر ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی، آخرت کو زاد راہ تیار کرنا۔ تو دیکھیں یہ زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ زمین کیا کر رہی ہے، یہ خزانے ابل رہی ہے، اور جو اندر مردے ہیں دفن وہ بھی باہر نکال دیں، قبروں کے مردے باہر نکلیں گے۔ اس منظر کی تاب لا سکو گے؟ قبریں کھلیں گی اور مردے باہر بکھرے پڑے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، خزانوں کے ڈھیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، کتنا ہولناک یہ منظر اور کتنی ہولناک خبر کہ یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہر بندے کے بارے میں خبر دے گی کہ اس بندے کے اعمال کیا تھی، اس کی حرکتیں اور کرتوتیں کیا تھی۔ زمین بولے گی، اللہ زمین میں قوت گویائی پیدا کرے گا
جس زمین پر کھڑے ہو کر پوری زندگی آپ نے گزاری، جس زمین کی خاطر جھگڑے کرتے ہو، قبضے کرتے ہو، لڑتے مرتے ہو، یہ زمین ایک ایک راز کو اگل دے گی، بتائے گی میری پشت میں کھڑے ہو کے اس انسان نے کیا کچھ کیا، کیا اس کا عمل تھا، کیا اس کا کردار تھا۔ آج اگر بھرم قائم ہے، قیامت کے دن سارے ٹوٹ جائیں گے، حساب کا وقت آ چکا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبریں بیان کرے گی، احوال بیان کرے گی، ہر بندے کا کردار بیان کرے گی، اور یہ کردار بار بار اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا۔ کبھی زمین بول رہی ہے، کبھی بندے کے اپنے اعضاء بول رہے ہیں، کبھی اعمال کے صحیفے کھلے ہوئے ہیں جو فرشتوں نے لکھے، اور وہ کھلے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ بجات کل نفس معها سائق و شہید، ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق اور ایک شہید۔ سائق کی ڈیوٹی یہ ہوگی اس کو ہانکتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کرے، اور شہید کی ڈیوٹی ہوگی اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہوا کہ یہ بندہ جو جا رہا ہے، اس کا یہ عمل، اس کا یہ عمل، یہ اس کی حرکت۔ میدان محشر میں کھڑے سارے لوگ سنیں گے کہ کس کردار کا آدمی تھا۔ دنیا میں علامہ فہامہ بندہ تھا، آج اس کی کیسی خبریں آ رہی۔ دنیا میں چودھری صاحب تھے، آج اس کا کیسا کردار سامنے آ رہا ہے۔ دنیا سن رہی ہے، بھرم ٹوٹ جائیں گے، راہ افشا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، وہ ستار اور ستیر ہے، یا اللہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کو راز میں رکھنا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ لا تخزنی یوم الدین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یا اللہ جب قیامت قائم ہوگی مجھے رسوا نہ کیجیے، مجھے رسوا نہ کیجیے، اس رسوائی سے بچا لیجیے۔ کس طرح بھرم ٹوٹ رہے، تو زمین اپنی خبریں اگل رہی، بیان کر رہی، کیوں نہ بیان کرے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، رب تعالیٰ کی وحی اس کو آرڈر ہے، ایک ایک خبر بیان کرو، اس بندے کی ایک ایک حالت، ایک ایک کیفیت جو پوری زندگی کی رپورٹ ہے، اس کو کھول کے بیان کرو۔ تو زمین کیوں نہ بیان کرے گی، کیسے خاموش رہے گی؟ اور پھر اگلا منظر انتہائی ہولناک، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ آئیں گے اکیلے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اشتاتا متفرقین، جدا جدا اکیلے اکیلے آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اعمال کی خبریں تو نشر ہو رہی ہیں، اب ان کو خود یہ پوری رپورٹ ملاحظہ کرائی جائے، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلا رب تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ ینظر الی یمینہ، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کوئی حمایتی مل جائے، کوئی دوست مل جائے، مددگار مل جائے، فلا یری الا ما قدم، دائیں طرف کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے۔ ینظر الی اشأم، بائیں طرف دیکھے گا، اس طرف کوئی حمایتی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی بھائی ہو، فلا یری الا ما قدم، بائیں طرف بھی اس طرف اعمال ہوں، دائیں طرف نیکیاں اور بائیں طرف گناہ۔ ینظر الی ما بین یدی، سامنے دیکھے گا، کوئی حمایتی مل جائے، فلا یری الا نار جہنم، سامنے جہنم کی آگ ہو۔ بس یہ رب تعالیٰ کی عدالت ہے، اکیلا بندہ کھڑا ہے، دائیں طرف اعمال ہیں، بائیں طرف اعمال ہیں، اور سامنے جہنم کی آگ ہے۔ ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے رب نے باتیں کرنی، سب سے اکیلے اکیلے تنہا تنہا باتیں کرنی، اور باتیں بھی اس طرح کہ انسان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست باتیں ہوں گی۔ کیسے اس عدالت کا سامنا کرو گے؟ تو بندے اکیلے اکیلے آئیں گے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے۔ اعمال کون سے؟ کچھ اعمال بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہ چھوٹے اعمال چھپے رہیں گے؟ نہیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ایک ذرے کے برابر، ذرہ عربی لغت میں ذرہ کا معنی کیا ہے؟ ذرہ کا معنی اتنی چھوٹی چیز جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو،
ایک معنی یہ ہے اتنی چھوٹی چیز کہ اس سے چھوٹی کوئی چیز نہ. اور ذرہ وہ ایک زرد ایک چونٹی پیلے رنگ کی چھوٹی سی وہ مراد بھی ہو سکتی، ذرہ خاک کا ذرہ بھی ہو سکتا. اتنا سا عمل بھی اگر کیا ہے خیر کا تو اس کو دیکھے گا. اتنا سا عمل اگر شر کا کیا گناہ کا کیا اس کو دیکھے گا. کوئی عمل چھپا ہوا نہیں. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ کیسا اعمال نام ہے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ سب اس میں موجود، سارے اعمال سامنے حاضر ہیں، سامنے موجود ہیں. یہ وہ عدالت اور یہ منظر ہے جس کا سب نے سامنا کرنا ہے. یہ زلزلے اور ہولناکیاں جن کا سب نے مشاہدہ کرنا ہے. تو ایک ذرے کے برابر نیکی ہو وہ بھی دیکھے گا اور ایک ذرے کے برابر گناہ ہو وہ بھی دیکھے گا. اس کی تفسیر نبی علیہ السلام سے منقول ہے. آپ نے ایک مجلس میں اس گھوڑے کی شان بیان کی جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہو. فرمایا کہ وہ گھوڑا بڑا بابرکت ہے. الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ. جہادی گھوڑا جو ہوتا ہے اس کی پیشانی پر قیامت تک خیر لکھی ہوئی ہے، قیامت تک خیر ہی خیر ہے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑا انسان لیتا ہے 3 نیتوں سے، یا تو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یا پھر وہ اپنے سطر کے لیے جس پر وہ بچوں کی روزی کماتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور یا پھر وہ ریا سمع مالدار ہے گھوڑے رکھے ہوئے اور شہرت ہے گھوڑے پالتا ہے گھوڑ سواری کرتا ہے شہرت کے لیے. پہلا جو گھوڑا جہاد فی سبیل اللہ کا وہ سراسر اجر. دوسرا گھوڑا سطر پردہ پوشی سفید پوشی کا بھرم، اور تیسرا سراسر بوجھ ہے بندے کے لیے، اس کا قیامت کے لیے حساب دینا. اور فرمایا کہ جو گھوڑا فی سبیل اللہ ہے جہاد کے لیے اتنا وہ باعث اجر ہے، اپنے کھیت میں اس کو چھوڑو، اس کی رسی لمبی کر دو تاکہ زیادہ کھا سکے، زیادہ چر سکے، وہ زیادہ پانی پی سکے. فرمایا کہ جو وہ چارہ کھائے گا گھاس کھائے گا جو بھی دانے کھائے گا قیامت کے دن وہ تولے جائیں اللہ کے میزان میں. اس چارے کو لایا جائے گا، اس دانے کو لایا جائے گا، اس کو تولا جائے گا. کھانا کھا کے جو لید کی ہے اس لید کو بھی تولا جائے گا. پانی پی کر پیشاب کیا ہے اس پیشاب کو بھی تولا جائے گا. یہ گھوڑا کون سا؟ جہاد فی سبیل اللہ. ایک ایک چیز اس کی باعث اجر اور موجب اجر، قیامت تک کے لیے خیر ہے، قیامت تک کے لیے. ہم نے خود اس خیر کا مشاہدہ کیا. یہ روس والی جنگ میں افغانستان میں بعض جگہ ایسے مقام پر گھوڑا کام آتا تھا جہاں جدید مشینری کام نہیں آتی تھی. ہر طرح کے ہتھیار تھے، ہر طرح کی گاڑیاں تھیں، ہر طرح کا ساز و سامان تھا، لیکن بعض ایسے مقامات پر صرف گھوڑا کام آتا تھا اور ہماری جو ایجاد کردہ مشینیں وہ ناکام ہو جاتی. قیامت تک کے لیے خیر. اس کی رسی دراز کر دو، اس کا کھانا بھی تولا جائے گا، پانی بھی تولا جائے گا. جو کھا کر لید کرے گا وہ بھی تولی جائے گی، اور جو کھا کر پیشاب کرے گا وہ بھی تولا جائے گا. صحابہ بیٹھے تھے سن رہے تھے. اب بعض صحابہ تو گھوڑے نہیں تھے، گدھے تھے ان کے کام آنے والے. تو ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کا کیا ہوگا؟ کیا گدھے کی بھی یہی فضیلت ہے جو گھوڑے کی آپ نے بیان کی؟ فرمایا کہ گدھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس کوئی وحی نہیں. اللہ کا نبی بتا رہا میں تو وحی سے بات کرتا ہوں، وحی نہیں ہے میرے پاس، کوئی پیغام نہیں ہے کہ گدھے کے بارے میں کیا احکام یا گدھے کی فضیلت ہے یا نہیں، کوئی وحی نہیں میرے پاس. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کبھی بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے اللہ کی وحی سے کرتے. یہ تو انسانوں کی جرت ہے، اللہ کے دین میں جو چاہے بکواس کرتے، جو چاہے بکتے رہیں بولتے رہیں دین کے نام سے. نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں، بدعات اور خرافات اور دین میں تبدیلی اور تغییر. کتنی جرت ہے یہ. اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے جو گدھے کے بارے میں سوال کیا میرے پاس کوئی علم نہیں، کوئی وحی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الا آیت شاذ، ایک آیت ہے منفرد آیت
وہ گدھے پر منطبق ہو سکتی. یہی آیت من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر ایک ذرے کے برابر خیر کرو گے، نیکی کرو گے، چاہے وہ نیکی گدھے کے ساتھ کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس کو دیکھو گے. اور اگر ایک ذرے کے برابر شر کرو گے، گناہ کرو گے، خواہ وہ گناہ گدھے کے تعلق سے کیوں نہ ہو، اسے قیامت کے دن دیکھو گے. یہ نہ کہو کہ یہ گدھا ہے، یہ بڑی دھتکاری ہوئی مخلوق ہے، بڑی حقیر مخلوق ہے، اس پر ظلم کرو، اس کو مارو، جو مرضی کرو، زیادہ سامان لا دو. ایک ذرہ کے برابر شر کرو گے گدھے کے ساتھ، اس کو قیامت کے دن دیکھو گے. اور ایک ذرہ کے برابر نیکی کرو گے گدھے کے ساتھ، اسے قیامت کے دن دیکھو گے. تو یہ قیامت کا حساب و کتاب کا معاملہ، ہر عمل دیکھو گے، ہر عمل دیکھو گے. تو یہ قیامت کا وقوع کتنا ہولناک ہے. سلف صالحین دنیا کے یہ منظر دیکھ کر آخرت کو یاد کیا کرتے. بعض اوقات لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرتے، دیکھتے کہ لوہا گرم ہو رہا ہے اور گرم ہو کے سرخ ہو چکا ہے، دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے کہ قیامت کی آگ کیسی ہوتی. نارکم ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم. تمہاری یہ دنیا کی آگ جو ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اسے کیسے برداشت کرو؟ لوہا سرخ پڑا ہے آگ میں جل کر، اور یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے. عبداللہ بن مبارک ایک گھر میں مہمان تھے، رات کا کھانا وہاں کھانا تھا. اچانک چراغ بجھ گیا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا. لوگوں نے کمرے میں ہچکیوں کی آواز سنی، کوئی رو رہا ہے کوئی. اور جب چراغ ٹھیک ہوا تو عبداللہ بن مبارک رو رہے تھے. پوچھا گیا کیوں رو رہے؟ فرمایا کمرے کی یہ تاریکی دیکھ کر مجھے قبر کا اندھیرا یاد ہے. قبر کتنی تاریک ہوگی. یہ سلف صالحین کہ دنیا کے ان مناظر پر اپنی آخرت کو یاد کرتے. قبر کا اندھیرا کیسا ہوگا؟ قبر کے لیے نور کی ضرورت ہے، تو نور کا انتظام کرو. من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ. یہ ایک نور کی شکل ہے جو حاصل ہوگی مرنے کے بعد. جو بندہ اسلام پر چلے، توحید پر چلے اور چلتا جائے، اور چلتے چلتے اس کے بال سفید ہو جائیں، وہ سارے سفید بال اس کے لیے قبر کا اور قیامت کا نور بن جائیں گے. ایک بال بھی اگر سفید ہوگا، بندے کی داڑھی میں، بندے کے بالوں میں ایک بال بھی سفید ہوگا، وہ ایک بال بھی قبر کو روشن کر دے گا، قیامت کو روشن کر دے گا. بات عمل کی ہے، ضرورت عمل کی، اخلاص کی، تقوی کی اور زہد کی زندگی کی. ایک بال بھی قبر کو منور کرنے کے لیے کافی، روشن کرنے کے لیے کافی. لیکن سلف صالحین ان کمرے کی تاریکی دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد ہے. تو یہ زلزلے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں دیکھ کر قیامت کے زلزلے کیوں نہیں یاد آتے؟ ہم رجوع اللہ کیوں نہیں کرتے؟ تقوی کی زندگی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ قیامت کا منظر دیکھنا چاہے، جس کو شوق ہو قیامت کا منظر دیکھنے کے، قیامت کا وقوع کیسا ہوگا اور قیامت کا چہرہ کیسا ہوگا، چند صورتیں وہ پڑھا کر. سورہ تکویر ہے، سورہ انشقاق ہے، سورہ انفطار ہے، وہ پڑھے، اس میں پورا قیامت کا چہرہ بھی. آئیے ایک سورت پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت یا اذا الشمس کورت، سورہ تکویر. یہ ساری ان قیامت کے وقوع کی خبر. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے. اتنا بڑا سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا، اس کو لپیٹ دیا جائے. تکویر بولتے ہیں جیسے آپ پگڑی باندھتے ہیں، پگڑی کا کپڑا کھلا ہوتا ہے، پھر سر پہ اس کو لپیٹ دیتے ہیں. یہ تکویر، پگڑی کی طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے. اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ کر سارے لوگوں کے سامنے جہنم میں پھینک دے گا اور فرمایا گا سورج کے پجاریوں اپنے معبود کو دیکھ لو، یہ تمہارا معبود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تمہیں کیا دے سکتا. یعنی قیامت کا جو پہلی سزا ہے وہ ان لوگوں پر قائم ہوگی ایک حسرت کے طور پر جو مبتلا شرک تھے کہ تم سورج کے پجاری دیکھ لو اپنے معبود کو. ہم نے سورج کو جہنم میں ڈال دیا تو ان کے پجاری کیسے بچیں گے؟
انہیں بھی چن چن کر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک تمہارا اقدام تھا۔ یخرج عنق من النار یوم القیامہ، جب قیامت قائم ہوگی ایک گردن جہنم سے نکلے گی، ایک گردن جہنم سے باہر نکلے گی۔ کتنا یہ خوفناک منظر ہوگا، اور کہے کہ کلفت بثلاثہ، میری ڈیوٹی 3 قسم کے افراد پر، 3 قسم کے لوگوں کو ابھی سے پکڑو اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ گردن، وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک بکل من جعل مع اللہ الہ آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی ہو، کوئی زندہ ہو، مردہ ہو، سورج ہو، چاند ستارے ہو، حجر ہو، شجر ہو، زمین میں دفن ہو، زمین کے اوپر ہو، کسی کی اللہ کے سوا عبادت کی ہو، وہ گردن اس کو پکڑے گی اور جہنم میں پھینک دے۔ وہ بکل جبار، متکبر انسان، متکبر، تکبر کرنے والے، زمین پر اکڑ کے چلنے والے، اترانے والے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو بندہ تکبر کرے گا اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالے، اس سے بڑا ایک بھیانک انسان کیا ہو سکتا؟ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالنے والے۔ اور تیسرا مصورین، تصویریں بنانے والے، مصور، انہیں بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ یہ قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکیاں، یہ گردن باہر نکل رہی۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے بچاؤ کے لیے ہمیں بہت سے نسخے عطا فرمائے۔ یہ جہنم، اس کی چنگاریاں باہر نکل رہی ہیں، گردن باہر نکل رہی ہے، شعلے باہر نکل رہے ہیں، ایک عجیب طرح کا خوف ہوگا۔ آگے رمضان آ رہا ہے، فرمایا صوم جنہ، روزہ قیامت کی ڈھال۔ روزے رکھو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، یہ قیامت کے دن ڈھال کا کام دے گا، جہنم کے مقابلے میں آپ کا دفاع کرے گا۔ جیسے دنیا میں ڈھال استعمال کرتے ہو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، قیامت کی روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا جہنم کی چنگاریوں سے، شعلوں سے، اور وہ گردن اس سے بچانے کے لیے ایک پورا عافیت کا سامان۔ ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، اچانک فرمایا، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے کہ شاید دشمن حملہ کرنے والا۔ عرض کیا کہ کون سی ڈھال ہے؟ دشمن تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا جس کے حملے کا خوف ہو۔ میں جنتکم من النار، جس ڈھال کے میں ذکر کر رہا ہوں یہ دشمن کے مقابلے کی نہیں ہے، یہ جہنم کے مقابلے کی، جہنم سے بچاؤ کی ڈھال پکڑ لو۔ عرض کی وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ کون سی ڈھال ہے؟ فرمایا وہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 کلمات کثرت سے پڑھو، یہ ڈھال کا کام دیں گے، قیامت کے دن جہنم سے بچائیں گے۔ میدان محشر میں جب انسان چل رہا ہوگا، کہیں بھی جا رہا ہوگا، 4 کلمات چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیں گے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، ہر طرف سے انسان کا دفاع کریں گے۔ تو شریعت میں پورا انتظام موجود ہے۔ یہ سورج کا معاملہ لپیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور سورج کے پجاری اس منظر کو دیکھیں گے، جس کی ہم نے عبادت کی وہ جہنم میں جا رہا ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک کر بتائے گا کہ سورج کے پجاریوں، یہ رہا تمہارا معبود، یہ اس کا انجام۔ اب تمہارا انجام کیا ہوگا سوچ لو۔ شرک بڑی ہولناک چیز ہے، جس کو تم پکارتے ہو وہ بھی اور پکارنے والے بھی جہنم کی آگ بنیں گے۔ ہاں، جس کو پکارا جا رہا ہے اگر وہ اس سے بری ہے، وہ اس سے بری ہے، لا تعلق ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس میں پکارنے والے کا قصور ہے، عبادت کرنے والے کا قصور ہے۔ تو وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، زمین کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ دنیا روشن ہوتی سورج سے، سورج کی دھوپ سے، اب وہ ختم ہو چکا، تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی چیز سجھائی نہیں دے رہی۔ کتنا خوفناک منظر ہے۔ نور اسی کے پاس ہوگا جس نے نور کا انتظام کیا۔ من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا، یہ نمازیں قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے،
کبھی تہجد کا وقت ہے، فجر کے لیے جا رہے ہیں، عشاء کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ کے لوٹ رہے ہیں، اندھیروں میں آنا اور جانا، انہیں بشارت دے دو قیامت کے دن مکمل نور کی، مکمل نور حاصل۔ جب سورج بے نور ہو گیا اور اس کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اور اس بندے کا اندھیرا بڑھ جائے گا جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا کا ظلم بھی قیامت کے اندھیرے ہے۔ کسی پر ظلم کرتے ہو، چھوٹا ظلم کرو یا بڑا ظلم کرو، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کچھ بھی، کوئی بھی ظلم، سمجھو وہ قیامت کا اندھیرا ہے۔ اندھیرے بڑھتے جائیں گے قیامت کے دن، پھر راستے سجائی نہیں دیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ تم آخرت کا نور تیار کرو، ظلم کر کے آخرت کے اندھیرے تیار کر رہے۔ گھروں میں ظلم ہوتے ہیں، ساس بہو پر کرتی ہے، یہ بہو ساس پہ کرتی ہے، باپ بیٹے پہ کرتا ہے، بیٹا باپ پہ کرتا ہے، یہ ساری ظلم کی شکل ہے۔ یہ قیامت کے اندھیرے ہیں سارے۔ پھر قیامت کے دن کیسے دیکھ سکو گے؟ راستہ کیسے تلاش کر سکو گے؟ بہت ہی کٹھن مقام ہے یہ، پل صراط پہ کیسے چل سکو گے؟ جہنم پر نصب ایک تیز جو ہے دھار، ایک ریدر کی شکل ہے، نیچے جہنم ہے، اس کو چل کے عبور کرنا پڑے گا۔ کیسے عبور کرو گے اگر تاریکی اور اندھیرا ہو؟ تو یہ خوفناک مراحل۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے ہَبَاءً مَنْثُورًا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اوپر اڑ رہے ہیں، لہرا رہے ہیں، چھوٹے سے ذرات کی مانند۔ اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے اوپر چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اس منظر کی تاب کو لا سکتا ہے؟ یہ قیامت کا چہرہ ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہی بات، اشار عشر سے، اشرا کی جمع، اس سے مراد 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، 10 ماہ کی حاملہ، یہ عرب کا سب سے قیمتی سامان، اونٹنی ہو، حمل سے ہو، اور 10 ماہ گزر جائیں اور بچہ جننے کے قریب ہو، مانا مال آنے والا ہے، سب سے مرغوب یہ سامان تھا عرب کا۔ لیکن جب قیامت کا چہرہ دیکھیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں سامنے نظر آئیں گی اور کوئی توجہ نہیں دے گا، کوئی توجہ نہیں دے گا۔ آخرت کا فکر، نفسی نفسی کا حال۔ اونٹنی تو دور کی بات ہے، زمین سونا اگلے گی، بڑے بڑے ستونوں کی مانند سونا پڑا ہوگا اور کسی کی توجہ نہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ اس کے 2 معنی اور دونوں خوفناک۔ جانوروں کو جمع کیا جائے گا، جانور جنگل کی مخلوق ہے، مگر قیامت کا چہرہ دیکھیں گے جانور بھی، ان پر خوف طاری ہو جائے گا اور وہ جنگل سے بھاگیں گے، شہر کی طرف آئیں گے، انسانوں کی بستی کی طرف آئیں گے، جنگل کو چھوڑ دیں گے کہ شاید انسانوں کی بستی میں اور شہر میں ہمیں امن مل جائے۔ دوسرا معنی جانوروں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن کے لیے اور قیامت کے حساب کے لیے، کیونکہ عدل اور انصاف جانوروں کے مابین بھی قائم ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا تو اللہ دونوں کو جمع کرے گا، اور سینگ والی بکری جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس سے قصاص لے کر دے گا، سینگ والی بکری سے۔ وہ اس کو مارے گی، روندے گی، کب تک؟ جب تک اللہ چاہے۔ تو یہ بھی خوفناک منظر، وہ جانور جن پر کوئی تکلیف نہیں، مکلف نہیں ہے، مگر حقوق کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو انسان اگر تو حق تلفی کرے، لوگوں کو حق مارے، لوگوں کو دغا دے، دھوکے دے، کاروباری فراڈ کرے، حقوق اگر تو جو ہے وہ پامال کرے، تو جہاں جانوروں کا حساب ہوگا تو یہ اللہ چھوڑ دے گا، تیری گرفت نہیں ہوگی۔ تو جانوروں کو جمع کیا جائے گا حقوق کا حساب لینے کے لیے، بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلوایا جائے گا۔ یہ عدل کا دن ہے، رب تعالیٰ پوری طرح عدل قائم کرے گا۔ تو یہ قیامت کے چہرے کتنا ہولناک۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب قیامت کا چہرہ لوگ دیکھیں گے، لو ان رجلا
لو ان رجلا جر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت حراما لحقره يوم القیامہ، ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے، چہرے کے بل اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا توحید قبول کرنے کی بنا پر، انہیں گھسیٹا بھی گیا، مارا بھی گیا، کانٹوں پر لٹایا گیا، گرم کوئلوں پر لٹایا گیا اللہ کی راہ میں۔ اس طرح ایک انسان کو گھسیٹا جائے قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے، موت تک، 100 سال اس کی زندگی ہے اور 100 سال میں گھسیٹا گیا اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، 100 سال تک گھسیٹا گیا، کھولتا ہوا پانی اس پہ ڈالا گیا، کانٹوں پر لٹایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، 100 سال اللہ کی راہ میں۔ لحق اور ذالک یوم القیامہ، جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھے گا اپنے سارے عمل کو حقیر جانے گا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، حالانکہ 100 سال کی تکلیف اللہ کی راہ میں اس نے برداشت کی، کہے گا میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور فرشتے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں، سجدے ہی سجدے، عبادتیں ہی عبادتیں، جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ سبحانک، سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، سبحان اللہ، ما عبدناک حق عبادت، ما عبدناک حق عبادت، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ صدیوں کی عبادت ہے، صدیوں کی، مگر قیامت کی شدت، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ان قیامت کا خوف ان پر بھی طاری، ابھی آپ نے سنا بچہ، دودھ پیتا بچہ، قیامت کا خوف اس قدر طاری ہوگا کہ قیامت کو دیکھتے ہی بوڑھا ہو جائے گا، یہ قیامت کے احساس ہے۔ تو بھائی یہ دنیا کے زلزلے ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ رجوع الی اللہ کا، توبہ اور استغفار کا، نیک اعمال اختیار کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، اور خاص طور پر صدقہ، وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے راستے پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز کا آپ نے سنا، جب زلزلہ آیا اپنے سارے اہل و عیال کو بٹھا لیا اور کہا جس کے پاس جو ہے وہ صدقہ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ صدقے پر راضی ہوتا ہے، یہ عمل اللہ کی رضا کا عمل ہے۔ تو کثرت سے نیکیاں کرنا، توبہ اور استغفار کے راستے کو اپنانا، اور پھر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ زلزلے اور یہ ہولناکیاں اور تباہیاں اللہ تعالیٰ کی غضب کا مظہر، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، نیکی کی توفیق دے۔ ترکی خاص طور پہ ایک پیر پرستی کا علاقہ، اور جہاں جو ہے وہ تصوف بڑے بھیانک طریقے سے ہے، توحید کا معاملہ بڑا ہی مجروح وہاں پر، اللہ ان کو توفیق دے، وہ رجوع الی اللہ کریں، رجوع الی توحید کریں، استغفار کریں، اور یہ تصوف کی جو ایک شکل ہے بڑی مکروہ قسم کی، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے۔ یہ شکلیں پاکستان میں بھی موجود ہیں، تصوف کے عقیدے، وحدت الوجود کا عقیدہ، توحید میں دراڑ، توحید میں خلل، کثرت سے پاکستان میں بھی یہ مختلف تصوف کے جو سلسلے ہیں، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی نقشبندی، کوئی قادری، ان میں تصوف بھیانک طریقے سے موجود ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ بڑا خطرناک طریقے سے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ ابو جہل کے پاس بھی نہیں تھا، وہ بھی اس سے بری تھا، حالانکہ امت کا فرعون، مگر وہ بھی وحدت الوجود کا قائل نہیں تھا، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں اللہ لا مکان، اس کا کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی مکان ہی نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اتنے بھیانک عقیدے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اور رب تعالیٰ لا مکان، لا مکان ہے، کوئی اس کی جگہ نہیں۔ قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش کے اوپر۔ سب سے آخری مخلوق
جس پر رحمان مستوی اور عرش پہ مستوی ہے اور پوری دنیا کی نگرانی کر رہا ہے، پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے، ہر شے کو دیکھتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، کوئی ذرہ اس سے اوجھل نہیں ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، آواز نہ ہو تو بھی سنتا ہے۔ رحمان اتنی بلندی پر، یہ ہمارا عقیدہ۔ لیکن جہاں تم اس طرح کی بحثیں کرو گے، کوئی کہتا ہے رحمان لا مکان ہے، کوئی کہتا ہے مخلوق کے اندر موجود ہے، اندر بیٹھا ہے، اور کوئی کہتا ہے ہر مخلوق کے اندر داخل ہے۔ رحمان کا یہ تعارف ہے، یہ مقام، ما لکم لا ترجون للہ وقار، ما قدر اللہ کا قدر ہے۔ اللہ کی کیا قدر تم نے پہچانی، کیا قدر پہچانی تم؟ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ جن معصیتوں کی بنا پر یہ شدید اور ہولناک زلزلہ ترکی میں آیا، وہ گناہ ہم میں بھی موجود ہے، ان کا ارتکاب ہم بھی کرتے ہیں، تو لوگوں کو توبہ کا درس دو، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دو، رجوع الی اللہ کا درس دو، اور جو دین کا راستہ، سچا راستہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو دکھایا، اپنی قوم کو دکھایا، اس راستے کو واضح کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت ہی در حقیقت ان سارے فتنوں کا علاج ہے۔ قیامت کی ساری نشانیاں جو قیامت کے قرب کی نشاندہی کرتی ہیں، فکر آخرت ہم میں پیدا ہونی چاہیے، آخرت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اور اس تیاری کے لیے پورا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کیا تیاری کی، کتنی اور کیا، کتنی اور کیسی۔ کتنی سے مراد ہے کہ تیاری پوری ہو، نمازیں 5 فرض ہیں، 4 نہیں ہیں، روزے 30 یا 29 فرض ہیں، اس سے کم نہیں ہیں، پورے کرو۔ زکوٰۃ 2.5%، اس سے کم نہیں ہے، ایک ایک پیسہ امانت سے ادا کرو، یہ پوری تیاری۔ اور کیسی؟ وہ جو تم نے تیاری کی ہے، عمل کیا ہے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں نمازیں پوری ہیں مگر طریقہ تمہارے باپ دادا کا، طریقہ تمہاری قوم برادری کا، وہ نمازیں قابل قبول نہیں۔ حج کرنے جاتے ہو، طریقہ اپنی قوم اور اپنے مولویوں کا، وہ حج قابل قبول نہیں۔ وہ حج قابل قبول ہوگا خذوا عنی مناسککم، جو اللہ کے پیارے کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ وہ نماز قابل قبول ہوگی صلوا کما رأیتمونی اصلی، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ عمل کو دیکھنا ہے باعتبار تعداد کے، عمل کو دیکھنا ہے باعتبار پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی۔ یہ تیاری آخرت، رجوع الی اللہ، اللہ کی شریعت موجود، اللہ کا دین موجود، اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں، تاکہ جو آخرت کا راستہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ لوگوں پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس غصے کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ہم پر اپنی رحمتیں اتارے، ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔